بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انتہائی اہم ویڈیو ہے، اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا۔ ایک ہی سٹوری ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب نون لیگ اور کنٹرول ٹاور میں یہ ڈیل کہاں تک پہنچی۔ جی ہاں، یہ کرائن کو، مشاہدات کو، بیانات کو سب کچھ دیکھا، بہت سارے اندر کے ذرائع سے، ہر قسم کے ذرائع سے میں نے پوری کوشش کی بات کرنے کی۔ کافی عرصے سے اس ویڈیو کی تیاری میں جناب بالکل ان کوسچنز کا جواب دیں گے، کرائن کو دیکھیں گے، آثار کو دیکھیں گے، مشاہدات کو دیکھیں گے، جو ذرائع سے میں نے بات کی وہ بتاؤں گا، کن کن امور پر بات چیت چل رہی ہے، جی ہاں یہ بتاؤں گا، بات کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی بتانا ہے، نون لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیں گے، پی ٹی آئی کے کلوزڈ سرکل کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور نون لیگ کے قریبی ذرائع اندر کی خبر رکھنے والے کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ اہم ترین تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو ہے جناب۔ اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ میرے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں یہ سامنے اسکرین پہ ہیں، ظفر نقوی ZN کے نام سے سارے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈیل پہ آؤں، میں جلدی سے حیات بلوچ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے یہ چاہ رہا تھا، آپ یقین کیجئے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جی ہاں، وہی حیات بلوچ صاحب جو فورسز کے ہاتھوں مارا گیا، جو بلوچستان کا سپوت تھا، جو پاکستان کا سپوت تھا، جو پاکستان کا بیٹا تھا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ، مجھے حضرت علی کا قول یاد آ رہا ہے کہ اس کی آہ سے بچو کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ بس جب میں نے ان والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو جس طریقے سے بیٹے کی لاش پر بیٹھے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے اور ان آنسو بہاتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے، یقین کیجئے میں کانپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا ان کی آہ اگر عرش خدا سے ٹکرا گئی نا، کہیں ہم خدا نخواستہ پاش نہ ہو جائیں۔ میں DGFC صاحب تو گئے وہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو جانا چاہیے، خود آرمی چیف کو جانا چاہیے، خود اپوزیشن کے تمام لیڈران کو جانا چاہیے۔ بھائی آپ سب کچھ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کہیں خدا نخواستہ دیر ہونے کی صورت میں کہیں نقصان نہ اٹھائیں ہم۔ بس یہ ایک بہت ہی میری سمجھ سے بالا تر تھا، یہ چیز میری ذہن میں پتہ نہیں کیا میں چکرا کے رہ گیا۔ وہ واحد طالب علم تھا، وہ واحد ہی پتہ نہیں اسٹوڈنٹ تھا اپنی فیملی کا، جس کی جیب سے پین نکلا ہے، پین، ٹھیک ہے نا، قلم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات یہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہوں، اس پہ میں زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، آج میرا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، لیکن خدا را اس کو اوائڈ کیا جائے، ان چیزوں کو، ایسی چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے، ایسی چیزوں کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں اب اس کو سازش کہیں، ملک کے خلاف اس کو کیا کہیں، کہ کس کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے یہ سازش اور کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ بہت ہی محب وطن ہیں بلوچ پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بیٹا تھا۔ یہ انتہائی نقصان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس سے خدا را بچیں۔ آ جائیں جناب ڈیل پہ۔ میں نے کہا کہ جن کوسچنز کو ایڈریس کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ کو بہت بڑی پھر ایک دو بریکنگ بھی دوں گا، جی ہاں پرومس ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے جناب، اور یہ بریکنگ بھی بہت بڑی بریکنگ ہے، ایسی بریکنگ کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، آثار ہوتے ہیں نا جناب، ہر ایک چیز کے آثار ہوتے ہیں، آندھی طوفان آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آثار ہوتے ہیں، اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں نا، نمودار ہوتے ہیں، ٹھیک، بارش آ رہی ہوتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک سلسلہ سورج کی روشنی کا منقطع ہو جاتا ہے وغیرہ، یہ بھی آثار ہوتے ہیں۔ سورج نکلنے کو ہوتا ہے، طلوع ہونے کو ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ پہلے روشنی ہوتی ہے، آثار ہوتے ہیں۔ رات چھانے لگتی ہے، اس کے بھی آثار ہوتے ہیں۔
جو بیانات ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے لوگ اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، صحافی اس کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے، اور صحافی صرف ان بیانات کو نہیں دیکھتا بلکہ ان بیانات کی ٹائمنگز کو بھی دیکھتا ہے۔ جی ہاں، ایک تجزیہ کار، تجزیہ نگار، ایک صحافی، ایک رپورٹر اس کی ٹائمنگز کو کہ جی یہ بیان دیا گیا، یہ کیوں دے، چلیں بیان تو ہر بندہ سن لیتا ہے لیکن صحافی کہتا ہے یہ کیوں دیا گیا، یہ کس لیے، اب کیوں دیا گیا، یعنی اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، اس کے سب ہر ایک چیز پر نا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آثار و بیانات پہ آؤں گا، ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، آج ایک ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے آثار اور بیانات پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے آؤں گا جو سب سے اہم چیز کیسے ہوئی، جب سے یہ تاثر بنا کہ جی یہ تو کوئی ڈیل ہونے لگی ہے، یہ تاثر مضبوط کب سے ہوا کہ جب سے ایکسٹینشن والے ایشو پر، جی ہاں جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے ایشو پر نون لیگ نے ووٹ دیا پارلیمنٹ میں، اس سے یہ تاثر بنا کہ اچھا کچھ تو ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے جو چل رہا ہے۔ اس پہ بڑا ایک بیک لیش آیا، آپ کو یاد ہوگا ان کے نون کے اپنے جو لوگ تھے، کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ ان پہ کڑی تنقید کی، صحافیوں نے، باقیوں نے وغیرہ۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کچھ ریسنٹ واقعات، اور مریم نواز صاحبہ کی نیب میں پیشی ہوئی، اور پھر سارا کچھ ہنگامہ بھوچال جو بھی ہوا۔ اس کے بعد ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں کیا محتاط انداز انہوں نے اپنایا، کس کو ہٹ کیا، صرف گورنمنٹ آف دا ڈے کو، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، اور ان کے سارے تیروں کا رخ کہاں تھا، گورنمنٹ کی طرف۔ کنٹرول ٹاور کی طرف ایک تیر بھی نہیں گیا۔ آپ کنٹرول ٹاور تو چھوڑیے، انہوں نے تو پنجاب پولیس کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا، وہ بھی کہتی رہیں کہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں تھے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے نہیں معلوم، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جنرلی وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ جنرلی میں ماڈل ٹاؤن آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اب خیر اس میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کے بعد جناب آ جائیں، شہباز شریف صاحب نے اس سے قبل جناب جنرل باجوہ صاحب کی تعریف کی تھی قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ یہ جو آپ کو ساری ایڈ ملی ہے، جو سپورٹ ملی ہے، یہ جو فائنینشیل ہیلپ ملی ہے سعودیہ سے، یو اے ای سے، چین سے، یہ آپ کے منہ تھوڑی ملی ہے، یہ تو جنرل باجوہ صاحب کا منہ تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کی وجہ سے تھوڑی ملی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو مخاطب کر کے ایک طرح سے کہا، جناب وہاں سے بھی پتہ چلا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، خیر کچھ چیزیں پردہ داری سے آگے نکل جاتی ہیں۔ تمام نون لیگی رہنماؤں کے بیانات، یہ میں وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو آثار و بیانات ہیں، اندر کی خبریں تو ابھی دیتا ہوں جناب، یہ بھی بتاتا ہوں ڈیل پہنچی کہاں تک، یہ بھی بتاتا ہوں کن امور پہ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا مشکل سے میں نے نا بڑی ادھر ادھر ذرائع سے باتیں کر کے، اور میں نے جناب بہت کچھ اندر کی چیزیں معلوم کی ہیں۔ ان کے بیانات کو دیکھیں جناب، تمام نون لیگی رہنماؤں کے بیانات کو، وہ صرف اور صرف حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج کل آپ نے ان کے منہ سے کبھی خلائی مخلوق نہیں سنا ہوگا، جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا، جو کسی زمانے میں سنتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ایسے بیانات میں کافی مطلب مشہور معروف، وہ بھی بہت محتاط ہو گئے جناب، ان کے بھی نشانے پر اب کنٹرول ٹاور نہیں ہے، جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے مجھے انٹرویو دیا، میں نے کل بھی بتایا اس سلسلے میں کہ جناب انہوں نے راحیل شریف صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، محتاط، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آف دا ریکارڈ میں نے ان سے گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو میسیجز آئے تھے 13 جولائی 2018 کو یا اس سے قبل کہ آپ نہ آئیں، اپنی مسز کا خیال رکھیں، وہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کریں، آپ کی جو اپیل ہے نا وہ ہماری گارنٹی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے گڈ ول میں کہا ہوگا، خلوص سے کہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ آپ دیکھیں، سکوت ڈھاکہ پہ بات ہوئی تو مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی صاحبہ کو انہوں نے جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرایا، لیکن کسی اور کا نام نہیں لیا۔ جی ہاں، یہ بڑی محتاط چیزیں ہوتی ہیں۔ ندیم افضل چاند صاحب نے 2-3 مہینے کا کیا کہا، ابھی آسمہ شیرازی صاحب کے پروگرام میں، صحابہ کے پروگرام میں 2 دن 3-4 روز پہلے یا 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ جناب کہ یہ تو ڈیل ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، بلکہ ہونے لگی، آپ کو 2-4 ماہ میں پتہ چل جائے گا اس کا، اور آپ دیکھ لیجئے گا۔ نواز شریف صاحب کی اپیلیں لگ گئیں، ایون فیلڈ کی بھی اپیل لگ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 ستمبر کو، اور جناب العزیزیہ کی بھی لگ گئی۔ یہ ساری اپیلیں اچانک سے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔
شہزاد اکبر صاحب نے اچانک، یہ میں آثار اور قرائن بتا رہا ہوں، جو بیانات بتا رہا ہوں، باقی سب چیزیں بتاتا ہوں، اندر کی خبریں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں. یہ محکمہ زراعت والا جو انہوں نے بیان دیا کہ اس کے لیے آپ محکمہ زراعت سے رابطہ کیجئے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی حکومت میں اندر رہ کے اس طریقے سے کنٹرول ٹاور کو ہٹ کر رہا ہو. جی ہاں، آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت تو ان کی پارٹی کی تھی، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں تھے. جب وہ نکلے اور پھر جی ٹی روڈ سے گئے اسلام آباد سے لاہور، تو انہوں نے جناب وہ بار بار وہ خلائی مخلوق اور یہ سارا کچھ ہٹ کیا، لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یا ان کے کسی وزیر نے اس طریقے سے ہٹ نہیں کیا، اس وقت تک نہیں کیا کہ جب تک یہ واقعہ نہیں ہو چکا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑے امپورٹنٹ بیانات دیے، ان کے بیانات سے آپ بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب لندن میں اپنا بھی علاج کروا رہے ہیں اور اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں. یہ بڑے زبانی جملے ہیں بھائی، اس کو سمجھنے کی یہ بڑا ایک ایک لفظ جو ہے نا بہت ایک ایلیبوریشن کی ضرورت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. اس کی انہوں نے کہا کہ اپنا بھی علاج کر رہے ہیں اور اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں، ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ایک دوسرے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ بھول جائیے، یہ بھول جائیں کہ نواز شریف کو واپس لا سکیں گے. کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح جب صحت یاب ہو چکے ہوں گے وہ تب آئیں گے. آگے انہوں نے کہا کہ وہ صحت یاب کب ہوں گے؟ کہ جب اس حکومت کی صحت خراب ہو چکی ہوگی. یہ بھی ذرا سوچ لیں، بڑی سوچنے کی باتیں ہیں اور بڑی کام کی باتیں ہیں. آگے آ جائیں جناب، کیونکہ میں نے آپ کو اندر کی خبریں بھی بتانی ہیں اور میں نے آپ کو مین چیز یہ بتانی ہے کہ ڈیل کہاں تک پہنچی، کن امور پہ بات ہو رہی ہے اور اب ہونا کیا، اور پی ٹی آئی کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں. جی ہاں، یہ بھی بتانا ہے. مولانا صاحب ناراض ہو گئے. مولانا صاحب نے ایون چھوٹی جماعتوں کا الگ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ملتوی کیا یا منسوخ کیا. کہا تو یہ ہے کہ حاصل بزنجو صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، تو ان کے جو ہے نا اس میں ہم نے کیا ہے ان کی فوتگی کی وجہ سے. لیکن وہ بہت سارے اپوزیشن کے دوست بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں یار مولانا صاحب کی بات بھی اپنی ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ تو ہیں اس میں پارلیمنٹ میں، لیکن مولانا صاحب چونکہ نہیں ہیں تو وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہیں. چلیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے ان کو بھی پرابلم ہے. لیکن تمام کے آج مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، وہی روایتی بیانات. جی ہاں، کیوں اے پی سی کی ڈیٹ آئی؟ نہیں آئی. جی اس وجہ سے کہ نون لیگ جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتی. جی ہاں، وہ بہت پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، وہ بہت احتیاط سے کام لے رہی ہے، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی. وہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ جناب شور شرابہ کر دیں اور ان کی ڈیل خراب ہو جائے. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب ہم ایسا قدم کوئی نہیں اٹھائیں گے کہ جی جس سے ہماری یعنی ذرائع سے کہہ رہے ہیں، ذرائع سے جو ہم نے پتہ کیا. اندر کی خبر پہ آ جائیں جناب. نون لیگ نے اپنے ورکرز کو، یہ جو عہدیدار ہیں ورکرز ہیں، آئی تھنک کہ وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے انشاءاللہ، اپنے ورکرز کو، عہدیداروں کو باقاعدہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیے ہیں کہ ورسٹ از اوور، بیڈ ٹائم از اوور. اب یاد رکھو برا وقت ختم ہو گیا ہے، تیاری شیاری کرو، ٹھیک ہو گیا نا، بھلے وہ تیاری جلد الیکشن کی ہو یا اگلے الیکشن کی ہو، کرو. نواز شریف صاحب باقاعدہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے باقی رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے، بلاول صاحب سے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے ورکر سے بھی. جی ہاں، بتایا گیا ہے جناب ان کو ایک کمپلیٹ لسٹ چلی گئی ہے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز تک، اس سے نیچے جو باقی ورکرز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں. جی ہاں، مریم صاحب ابھی ایکٹیو ہو گئی ہیں. ٹھیک، جو میں نے کہا تھا میں سب سے بڑی بمباسٹک بریکنگ دوں گا، جی ہاں وہ میں دینے لگا ہوں. تیاری کیجئے. معافیاں تلافیاں شروع ہو گئی ہیں جناب. وہ کیسے؟ خود اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب، ایک جسٹس صاحب اور ایک جرنیل صاحب، انہوں نے مجھ سے معذرت کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو بہرحال میں نے کلوزڈ ذرائع سے، میں نے جو کلوز ذرائع جو اندر کی خبر رکھنے والے ہیں، جو بہت ہی باوثوق ذرائع ہیں، ان سے پتہ کیا. میں نے کہا کہ چلیں مجھے کچھ تو بتا دیں کہ جسٹس صاحب، یہ میں نے پہلا کوشچن کیا، ریٹائرڈ ہیں دونوں یا سرونگ ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ریٹائرڈ ہیں ایک سرونگ ہیں. اچھا، تو میں نے کہا چلے اچھا مجھے کچھ تو بتا دیں. تو انہوں نے اچھا بہرحال مجھے یہ پتہ چلا کہ جو معافیاں تلافیوں کا سلسلہ تھا ادھر سے
جسٹس صاحب کی طرف سے، وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک سے نہیں بلکہ کئیوں سے باب رحمتے نے معافیا مانگنا شروع کر دی اور اچھی خاصی معذرت اور بار بار جناب چلے ایک. اچھا پھر اس کے بعد اب آپ، مجھے پتہ ہے آپ کی شرارتوں کا، اب آپ اگلا کوشچن یہی کریں گے کہ جناب ان کا بتائیں. میں ان کا نہیں بتاؤں گا وہ کون ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک کسی سے آپ بات کرتے ہیں، جہاں آپ کو جس طریقے سے اجازت ملتی ہوتی ہے تک. بہرحال انہوں نے جو ویسے ہی کسی انٹرویو میں کہا، انہیں ذکر کیا ایک 2 اسٹار جنرل، انہوں نے بھی ہم سے معذرت کی، معافی تلافی ہوئی، ٹھیک ہو گیا نا. کہتے ہیں اب وہ 3 اسٹار ہیں. چلیں اب یہ میں نے آپ کو ایک نئی بات بتا دی، ٹھیک ہو گیا نا. اب وہ کلوز سرکل، یہ کلوز سرکل کہہ رہے ہیں، باوثوق جو ذرائع ہیں، ٹھیک ہے نا، باخبر جو ذرائع ہیں نون لیگ کے اندر، وہ کہتے ہیں اب وہ 3 اسٹار ہیں. انہوں نے بھی معافی مانگی اور انہوں نے باقاعدہ ان کے الفاظ تھے کہ آئی فیل گلٹ ان مائی مائنڈ، اور یہی میرے باس کا بھی خیال ہے. جی ہاں، آگے چلتے ہیں ذرا جلدی سے. اب آ جائیں جناب، ڈیل کہاں تک پہنچی، کن امور پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں ڈیل کے اندر کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 2 فیزز ہیں، 2 فیزز، ٹھیک ہے نا، 2 پارٹس. ٹھیک، پہلا فیز ڈیل کا یہ ہے کہ بھائی اپنے مقدمات کو سٹاپ لگواؤ، اپنے حق میں فیصلے کرواؤ. اب اصل میں نون لیگ والوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پہلے جوڈیشری اور خاص طور پہ جو لوور جوڈیشری اور بھلے وہ اپر جوڈیشری مبینہ طور پہ وہ انڈر پریشر تھی، ہمارے خلاف جو ہے نا مقدمات کے فیصلے آتے رہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، یہ نون والے کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ جوڈیشری پریشر فری ہے، میڈیا پریشر فری ہے، اس وجہ سے اپنی ایک جو میڈیا پر بھی کمپین اسی طریقے سے زور شور سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مقدمات رکواؤ، اپنے مقدمات کا فیصلہ کرواؤ، اپنے مقدمات کا ان کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہوتا ہے تو ہم سارے کے سارے بری ہیں اور ان سے جان چھڑواؤ. یہ ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ ڈیل کا فرسٹ فیز ہے. ٹھیک، آ جائیں جناب سیکنڈ فیز پہ. چل وہ بھی ساتھ ساتھ رہا ہے، جی ہاں یہ سیکنڈ فیز ہے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں، کیسے؟ سیکنڈ فیز میں یہ ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا نا کن امور پر بات ہو رہی ہے. جی مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ دلوانے پہ بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کا جو سب سے پیوٹل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے نا مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ دلوایا جائے، کسی طریقے سے ان کا اعتماد بحال کروایا جائے کنٹرول ٹاور کے ساتھ. ٹھیک، اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بہت زیادہ، یہ باوثوق ذرائع جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی پہلے تو جو بہت سارے اس طرح کا کنٹرول ٹاور اور یہ وہ نہیں مان رہے تھے، بہت زیادہ ریجڈ تھے اس میں. اب ان کے رویے میں بھی تھوڑی سی نرمی آئی ہے. ایک کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے چپ سادھ لی تھی، بالکل اس ایک معاہدے کے تحت ایک چپ، اور چپ کے بعد جب انہوں نے بولا بھی صحیح، جو ٹویٹ بھی کیے بہت محتاط انداز میں، ایون یہاں تک احتیاط کی گئی کہ موتی اللہ جان صاحب کے جب مسنگ ہوئے تو کوئی ٹویٹ نہیں ہے. بھائی چلیں آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور بھی بہت سارے حوالوں سے. تو جب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی بہت ہی محتاط انداز میں، نپے تلے انداز میں، ٹھیک ہو گیا نا، بہت ہی ایک سمجھداری کے انداز میں وہ بولی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا ایک اندر کی خبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، ٹھیک ہے نا، مریم نواز صاحبہ کے سلسلے میں جو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہی ہے، نون لیگ کے اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں. اچھا اب جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک لفظ اس کا آج کام کا، اور اس طریقے سے آپ کہیں گے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. اسٹیبلشمنٹ عام طور پہ کن لوگوں سے ڈیل کرتی ہے، کنٹرول ٹاور عام طور پہ کن سے ڈیل کرتا ہے؟ میں آپ کو مزاج کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو، اور یہ آپ پوری دنیا پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو تو، اور پاکستان میں خاص طور پہ، پاکستان میں ایسی ڈیلیں زیادہ ہوتی ہیں نا. ٹھیک، اچھا اب اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور کن سے ڈیل کرتی ہے؟ ان کو، یعنی کہ وہ کن سے ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتی ہے؟ ان سے کہ جو بہت پاپولر ہوں، اور اگر وہ تابع دار بھی ہوں، یعنی پاپولر بھی ہوں، مشہور بھی ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، اور تابع دار بھی ہوں، تو ان کے تو بلے بلے وارے نہیں آ رہے ہیں بھائی. کیوں؟ ان کو ان کے لیے نا پھر زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، ان کو ان کے لیے زیادہ دھاندلی نہیں کرنی پڑتی ان کے لیے، کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہوتا ہے، وہ کراؤڈ پولر بھی ہوتے ہیں، وہ مشہور بھی ہوتے ہیں.
معاف کیجیے گا، بس تھوڑا بہت ذرا دھکا لگانا پڑتا ہے اور بس پھر ٹھیک ہے، بس اس میں سب کچھ ایوری تھنگ از اوکے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب سے ڈیل ہو، اس سے مریم نواز صاحبہ کو کوئی مسئلہ ہو، تو انہی سے آپ ڈائریکٹ بھی ڈیل کر سکتے ہیں کہ جو مطلب یہ اب آپ خود سمجھدار ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نون لیگ جو کہ پہلے کہا جا رہا تھا ان ہاؤس چینج کا، اب وہ اتنی زیادہ ان ہاؤس چینج میں انٹرسٹڈ نہیں رہی. کیوں؟ اس سے پہلے تھی اب نہیں رہی. اس میں 2-3 وجوہات ہیں، میں جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اس اب ایسی حالت میں کیسے چلے گی، پھر ہماری بھی حکومت وہی 5-10 ووٹوں پہ کھڑی ہوگی، پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو کپتان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس میں ہمارا اپنا مینڈیٹ بھی اتنا فل فلیج فارم میں نہیں ہوگا، 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمیں بھی لیجسلیشن میں وہی پرابلم ہوگی، وہ سارا کچھ. تو اس وجہ سے اب ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ، میں نے آپ کہا تھا کہ آج بریکنگ ہی بریکنگ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، آج اہم خبریں ہیں، وہ یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چلیں، اگر ان ہاؤس چینج ہو یا کچھ ہو تو مارچ سے پہلے کہیں یہ اسمبلیز جو ہے نا ڈیزالو ہوں. کیوں؟ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، ٹھیک، نون لیگ. لیکن کنٹرول ٹاور چاہ رہا ہے کہ نہیں، اگر بالفرض حکومت کہیں جاتی بھی ہے تو اسمبلیاں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، بالفرض، میں نے بالفرض کہا ہے نا، اسمبلیاں نہ جائیں. کیونکہ اچھا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اس پہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو کرنی ہے، بتانا ہے کس کے کتنے سینیٹرز جا رہے ہیں، کس طریقے سے، اور کس طریقے سے ان کی اسٹرینتھ پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی کو مائنر سا فرق آئے گا، اتنا کو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ویسے میں نے بھی ایک رف سا حساب کیا ہے تو تھوڑا بہت کو فرق آئے گا، اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر خرید و فروخت لگ گئی، ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے وہ فرق بھی نہ آئے، ٹھیک ہے نا، بہرحال جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے. اچھا اب اس پر بھی اختلاف ہے لیکن بات چیت چل رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نواز شریف کی باعزت بریت. وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کی اسی وجہ سے جناب اپیلیں لگ گئی ہیں نا، ہاں جی ہاں. اور جناب میں آپ کو اندر کی خبر دینے لگا ہوں یہ بھی کہ نون لیگ کے بہت کلوزڈ سرکل یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. وجوہات ان کی یہ ہیں کہ پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے، وہ بدنام ہو رہی ہے، پورا ٹائم کرے گی تو الٹا ہمارا بلے بلے ہو جائے گا، کیونکہ ہم کہیں گے دیکھو جناب یہ تو کہتے تھے چلنے نہیں دیتے، اب آپ نے چل کے دکھایا تو 5 سال آپ سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. نیا الیکشن ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، نیا الیکشن آئے گا تو ہم سویپ کر جائیں گے. ویسے بھی سروے سارے ہمارے حق میں آ رہے ہیں اور باقی سب کچھ ویسے بھی ہمارے حق میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نون لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی 2 گروپس میں تقسیم ہے. ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈیل نہ کرو جناب کہ جنہوں نے سب کچھ یہ تہس نہس کیا، آپ انہی سے ڈیل کر رہے ہو. یہ ان کی رائے ہے. دوسرے کی رائے ہے کہ نہیں بھائی ڈیل ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، کنٹرول ٹاور کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا. حکومت لینی ہے تو انہی کے ساتھ، باقی پھر جب آپ لے لیں گے تو آپ اپنا ایجنڈا بھی، اپنا جو ہے نا منشور بھی، وہ سب کچھ وہ اپنا لاگو کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا عوام کو بھی وہ. لیکن یہ کن کی رائے درست ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ دونوں میں سے میں نہیں اپنی اوپینین دے رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں گروپس سے، یہ جو دونوں قسم کے گروپس ہیں نا، ایک بات پہ متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جلدی کریں، ان سے جان چھوڑوائیں، ٹھیک ہے نا. اب اور بات ہے کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، کارکنان کو بڑی جلدی ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو بھائی آپ نے بھی جو ہے نا تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے. آپ کو اپنے رہنما یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آ جائیں جناب آخری حصے پر کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اندر کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، کلوزڈ سرکل یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جناب نقوی صاحب شرط لگا لو. کہتے ہیں ہمیں وہ معلوم ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو معلوم؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں معلوم ہے. انہوں نے کچھ دیا مجھے، انڈیا بھی دیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا نا کہ آپ ہر ایک بات پہ اندر کی خبر دوں گا، میں نے تو ہر کسی کی خبر پہنچانی ہے نا جناب آپ تک نا، ایک صحافی کا یہی فرض ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ شرط لگا لو نہیں کہیں ہم جا رہے، ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا بڑی یہ تو کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی میں کانفیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، کپتان نہیں جا رہے. میں نے کہا اچھا یہ بھی بڑی بات ہے. میں نے کہا یار آپ نے تو بڑی آسانی سے کہا. انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے پتہ ہے، اس کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ بس آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ عرصے تک، اور وہ فارغ ہے، ٹھیک ہے، کپتان نہیں جا رہے. اچھا میں نے کہا کیوں؟
کہتا ہے ایک ہی چیز ہے نقوی صاحب جو ہمیں بچائے گی، میں آپ کو بیٹ لگا لیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری وہ واحد حکومت ہے جس میں کنٹرول ٹاور راج کی جان بنا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں پھر آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے باقی وزیر اعظم صاحب کو بھی IBB رپورٹس دے رہی ہے، باقی ذرائع سے بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیل تو ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ٹھیک۔ اب یہ بھی ڈیل اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پہلے فیز میں جیسے میں نے بتایا کہ اپنے مقدمات ختم کریں گے سر، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے مقدمات ختم کرنے میں اور ان کو اس فیور دینے میں بھی ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات جس طریقے سے بنائے گئے یا جس طریقے سے بنے یا جس طریقے سے ہمیں اس وقت کہا گیا وہ کچھ اور تھا، اب کنٹرول ٹاور کا موڈ تبدیل ہو گئی ہے، یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک اشارہ دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کا فوری طور پہ ہم نے مرکز میں گرنا ہوتا تو پھر ندیم افضل چند صاحب چھٹی اپنی کینسل کروا کے یا ختم کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جوائن نہ کرتے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی بات ہے بھائی، بڑا ایک آپ کے حساب سے لاجک دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے جانے سے کہا تھا نا بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہا تھا، میں نے ان سے بات کر کے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی چھٹی پہ ہوں اپنا، انہوں نے چھٹی کا جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب شیخ رشید صاحب کرونا کی حالت میں، جب ان کو کرونا ہوا اور جناب وہ ملٹری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور پھر جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی کوئی 2-3 ہفتے ریسٹ کر لو۔ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کا ایکٹیو ہونا بھی بتا رہا ہے کہ ابھی ہم تھوڑا یہیں پہ، اب میں دیکھتا ہوں کہ اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ وہ کہتے ہیں یار آپ نون لیگ کے اندر کے ذرائع سے آپ کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ پتہ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی اس طریقے کی جلدی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ہے۔ جی ہاں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، کچھ نے کہا کہ جناب کے میاں صاحب سے بھی کہا کہ جی میاں صاحب بہت سارے آپ کے ورکرز سپورٹرز ووٹرز یہ کہتے ہیں کہ معاملات بہت مشکل ہوتے جائیں گے، کل کو جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی اور آپ کو جو ہے نا پھر بہت مشکلات ہوں گی اس ساری چیزوں پہ قابو پانے کے لیے۔ تو میاں صاحب نے بیٹھے ہوئے ساتھ ڈار صاحب کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ فکر کرنے کی تھانوں کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈار صاحب ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور بڑی ایک چلے، یہ ان کا اپنا ایک اعتماد ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔